وہ ہے کہ کوئی ایسا کام ہو کہ صادر نہ ہو جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ جو ہے اس کا کمال جو ہے نا وہ صحبت سے ملتا ہے۔ ایسے تو انسان ہر آدمی ہر دیندار کوشش کرتا ہے گناہ سے بچنے کی، لیکن درجہ کمال تک نہیں پہنچتا۔ تو قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، کہ میرے سچے دوستوں کے پاس رہو۔ تو جب ان کے بعد صحبت میں رہتے ہیں تو اس سے پختگی آتی ہے، اس میں وہ جو انسان کے کچے ارادے پکے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سمجھے کچا برتن بڑھتا ہے، پھر اس کو بٹھی میں پکاتے ہیں، برتن تو وہی ہوتا ہے، وہ پک جاتا ہے تو اب وہ ماشاءاللہ کہتے ہیں یہ جو آگ میں مٹی پکتی ہے اس کی 100 سال عمر ہے، جی 100 سال تک وہ گلتی نہیں، پانی میں پڑی رہ جائے۔ تو یہ ہے کونوا مع الصادقین، اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اور لمحے کیسے آئے گا؟ کونوا مع الصادقین، سچے دوستوں کے پاس رہو، آنا جانا رکھو، اٹھو بیٹھو ان کے پاس، تو پھر اس تقوی کا کمال آئے گا۔ جب تقوی کا کمال آئے گا تو آمنوں میں بھی کمال پیدا ہوگا، کیونکہ ایمان کا کمال تقوی پر ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے جہاں پر بھی فضائل ایمان والوں کے بیان کیے تو اس میں تقوی کو شرط لگا دی بیچ میں، کہ ایمان بھی لائے واتقوا، تقوی اختیار کرے، کیونکہ ایمان تو ہر ایک کے پاس ہے لیکن کمزور ہے، اس کے ساتھ نفس و شیطان خوش کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس سے ایمان میں کمزوری رہتی ہے۔ یعنی ایسے ہے کہ روشنی تو ہے، سورج تو نکلا ہے، لیکن کچھ بادل آگے پیچھے آ کر اس کی روشنی کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتی۔ تو جب تقوی کی دولت اللہ نصیب فرما دیتے ہیں تو پھر ہمیشہ ایمان جگمگ کرتا ہے، تو پھر انسان ایک وقت آتا ہے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، معصوم تو نہیں ہوتا لیکن محفوظ ضرور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا اصل کام یہی ہے، تقوی کا کمال صحبت سے آتا ہے۔ باقی اعمال ان کے لیے ممید اور معاون ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ذکر کرنا، تلاوت کرنا، یہ بھی گناہوں سے نہیں روک پاتے، اس کے باوجود بھی لوگ نیکی کو بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن یہ سارے معاون ہو جاتے ہیں۔ پھر جب صحبت اختیار کرتا ہے تو پھر یہ چیزیں ان کے ساتھ ممید اور معاون ہو جاتی ہیں، پھر تلاوت سے بھی اس میں فائدہ ہوتا ہے، پھر ذکر سے بھی اس میں فائدہ ہوتا ہے، اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جماعت میں جاتا ہے، وہاں خلوت کر رہا ہے دین کا، اس سے بھی ہم درس و تدریس کرتے ہیں، اس سے بھی، لیکن اس کی اصل بنیاد کونوا مع الصادقین ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو رسول اللہ کی صحبت سے سب کچھ ملا، لیکن نبی کی صحبت تو ایک لمحے کی بھی کافی ہوتی ہے، اسی میں کام ہو جاتا ہے لوگ کا۔ تو صحابہ کرام نے صحبت سے پھر وہ ساری چیزیں ان کے لیے معاون ہو گئی، دنیا میں وہ جہاں بھی رہے اور وہ اعمال ان کو فائدہ دیتے گئے، اور ان کے ایمان کا درخت سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ تو بہرحال اس کو کونوا مع الصادقین کہتے ہیں۔ تو یہ ترتیب بھی ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری حیات تھے، اس وقت لگا کر آتے چلا تو ان کے پاس 1 2 3 دن ٹھہرتے تھے، تبھی مخلوق میں پھر کر دل پہ میل آ گیا، میں ٹیوننگ جس طرح مشین کی ٹیوننگ ہے ورک شاپ میں۔ جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں 3 دن لگاتے تھے، چلے جاتے جماعت کے بعد، چلے کے بعد، چلے میں نکلتے پھر وہاں چلے جاتے، 3 دن وہاں رہتے حضرت ان کے پاس۔ تو یہ شروع سے اسی طرح کی ترتیب ہے جماعت کے اندر بھی۔ کراچی میں تھے تو حضرت وہ کیا نام تھا، ابوالحسن نام، کیا نام تھا وہ جو جماعت کے تھے امیر، وہ تشریف لایا کرتے تھے تو پھر وہ بڑی بیعت ہوتی تھی رسیوں کے ساتھ، رسیوں کے ساتھ بیعت ہوتی تھی۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے نا، وہ دنیا کے امیر تھے، زبیر الحسن صاحب کے والد، جی انعام الحسن، مولانا انعام الحسن صاحب،
تو جب مکی مسجد میں آتے تھے نا جی تو پھر ممبر سے رسیاں ڈالی جاتی اس پر لوگ بیعت ہوتے تھے. جو کہتے بھی یہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو ویسے ہی ذکر بیعت کا سلسلہ تھا ان کا. ہمارے بنور ٹاؤن میں تشریف لائے تھے تو ان کی زیارت ہوتی تھی. 2-3 دفعہ تشریف لایا جب میں وہاں پڑھتا تھا تو ان کی زیارت بہت قریب سے زیارت ہوئی. ان کی چیئر پر ہوتی تھی. تو یہ تو کمال تقویٰ جو ہے اور وہ مطلوب ہے. ہر چیز کا کمال مطلوب ہے. دراصل یہ بات اہم ہے. ہم کہتے ہیں بھی چلو جی ٹھیک ہے جی بس چند چیزیں کر لی. نہیں، کمال چاہیے. ایمان کا بھی کمال چاہیے، تقوی کا بھی کمال چاہیے، اعمال کا بھی کمال چاہیے. ہر چیز درجہ کمال میں مطلوب ہے. اسی کے لیے میں پیدا کیا کہ تم اس کا کمال حاصل کرو. ہاں جی، ڈلا ملا کام نہیں چاہیے، چلے گا. ہاں جی، تھوڑا موڑا لے لے بازی خوش ہے. آج لوگ اسی پر امت خوش ہے بھی چلو کچھ نہیں کیا کرے کافی ہے جی. لنگڑے لولوں کو دیکھتا ہے صحت مند آدمی کا تجربہ میں تو ٹھیک ہوں. یعنی وہ جو بدعمل ہے ان کو دیکھ کر کہتا ہے چلو جی میں نماز تو پڑھتا ہوں نا جی. ایسا نہیں، ہمیں نماز کا کمال مطلوب ہے. کیسے بات کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر اللہ کو دیکھ تو اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو درجہ کمال مطلوب ہے سب میں. جتنے بھی شعبے دین کے ہیں یا انفرادی ہمارا دینی کام ہے یا ہمارا انفرادی دین ہے یا اجتماعی معاملہ ہے، ان سب میں کمال مطلوب ہے. ورنہ کہتے جو کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ بھی متقین میں شامل ہے، تقویٰ. لیکن یہ بالکل ابتدائی درجہ ہے، اتنا نہیں. بلکہ ایسا کمال کہ ہر غیر اللہ سے بری ہو جائے. وہ غیر اللہ کا بھی اس کو خیال نہ ہے، غیر اللہ سے بری ہو جائے. تو بہرحال ماشاء اللہ.